ایک جانب بلاول بھٹو زرداری اور دوسری جانب بھٹو کے جو وارث ہیں وہ خطاب کرے. تو اگر اس جلسے کے دیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے یہی جلسہ جو تھا وہ ہمارے لیے پہلی شیری تھی. تو یہ جلسہ پلان تھا یا بس اچانک سے ان کا وہ بنا کہ ہم نے کل جانا ہے اور یہاں پہ لوگوں سے ملنا ہے؟ یہ پلان ہمارا ہر سال ہوتا ہے. ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں جس میں جو ہم بھٹو صاحب کے مزار پہ کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ. اور جونیئر صاحب نے کافی اچھا اس ایشو کو اٹھایا اپنی پہلی تقریر میں، ہم نے اس کو بھی سنا. ہی انہوں نے ہے نہیں تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. انہوں نے دستخط کر دیا، کام چل کر رہا تھا. ٹھیک ہو. وہ تو جونیئر نے جو ایشو کو جو ہے وہ چھالا اور آج وہ پورا سندھ جو ہے اس پہ کھڑا ہے. تنظیمیں ختم ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نئی تنظیمیں بن رہی ہیں، نئے صدور اور نئے لوگ آئیں گے. ابھی تنظیمیں جو بھی بنیں گی نئے لوگ آئیں گے اور پرانے لوگ ہوں گے. جو پرانے وہ لوگ ہیں جو ایک ہو جائیں گے، بڑے آ جائیں، بس ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی ہیں، معافیاں ہو گئی، گلے لگا لیا. کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں ماضی میں کچھ ہو سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں؟ 30 سال ہو گئے، عجیب عجیب سا وقت بھی ہم پر آیا. ٹھیک. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسی دعوتیں پہلے نہیں آئی ہوں گی؟ یہ بتائیے گا کیا ذوالفقار جونیئر صاحب جو بھی آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے کہ بھئی یہ بس یہ آ گیا تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد. ناظرین، پاکستانی سیاست میں اس وقت ہلچل دکھائی دے رہی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں قید ہے، نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہے، ان کی حکومت اقتدار میں ہے، جبکہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں، ان کی صحت خراب ہے اور کچھ دن آرام کیا انہوں نے اسپتال میں، اور اب ان کو گھر شفٹ کرنے کی اطلاعات بھی جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے. ملکی حالات کی اگر بات کی جائے تو ملکی حالات بھی جو ہے وہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر سیاست کی بات کریں تو سیاست پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی وہ اپنی جماعتوں کے اندر اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے. اسی دوران پاکستانی سیاست کا منظرنامہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے جونیئر ذوالفقار بھٹو نے جو ہے وہ 46ویں برسی کے موقع پر لڑکانہ میں کارکنوں سے خطاب کیا، اور وہیں سے انہوں نے سیاست میں دوبارہ قدم رکھا اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک لائے عمل دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس صورتحال سے جو ہے وہ خوفزدہ دکھائی دے رہی ہے. آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی، اور جونیئر ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان تمام تر سوالوں کا جواب ہم آج لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ شکیل صاحب جو کہ سابق صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی بھٹو کے. بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سر یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو، اس کی شہید بھٹو، اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور بنیاد رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی بنیاد شہید میر مرتضیٰ بھٹو نے 1995 میں 1995 میں رکھی تھی، اور وجہ بنی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم جو تھی یا ابھی بھی ہے تو اس کے کمانڈ ان لوگوں کے پاس تھی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں ملوث لوگ تھے، اور پھر بعد میں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے اور عوامی خدمت سے دور تھے. اس وقت مرتضیٰ بھٹو جو 1993 میں انہوں نے ایک الیکشن تھا، اس میں انہوں نے ٹکٹ مانگا پیپلز پارٹی سے، حالانکہ وہ اس ٹائم کے لاوطن تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا لڑکانہ سے، اور انہوں نے وہ سیٹ جیتی، اور پھر وہ پاکستان آئے. پاکستان آنے کے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو صوبائی اسمبلی میں جو حلف لینا تھا اس کے لیے نہیں چھوڑا. بعد ازاں پھر وہ ان کی رہائی کورٹ کے ذریعے ہوئی اور وہ گئے، انہوں نے حلف اٹھایا. پھر انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے دورے شروع کیے. میں آپ کو یہاں روکوں گا، جب وہ پاکستان آئے تو پرائم منسٹر بی بی صاحبہ تھیں، تو انہوں نے بھی بھائی کی فیور نہیں کی کہ ان کو وہ ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہوتی. کون لوگ تھے جو ان کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھے؟ بیسیکلی وہی لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کو عوامی پارٹی بننا نہیں دینا چاہ رہے تھے، جو کہ وہ ضیاء کی پالیسی، ضیاء الحق کی پالیسی جو ضیاء کے ساتھ بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. وہی لوگ تھے جو مرتضیٰ بھٹو کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ
اس ٹائم بے نظیر صاحبہ کو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو جو ہے تو اس ٹائم پہ یہ پٹیاں پڑھاتے تھے کہ مرتضیٰ کو پاکستان نہ آنے دیں، تو یہ تو ان پہ مقدمات ہیں، تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، یعنی سیاسی مقدمات سیاسی مقدمات ہیں، جس کا بعد میں ہر مقدمے میں ان کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، وہ بری ہو گئے. تمام مقدموں میں وہ بری ہو گئے تھے. تو ایسے لوگوں نے ان کو پارٹی میں پھر آنے نہیں دیا. تو انہوں نے 1995 میں 1995 میں یہ محسوس کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اصلی شکل میں لانے کے، اس پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو، جو کہ بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، اس کو اصلی شکل لانے کے لیے ایک جدوجہد کرنی چاہیے. اور وہ ساتھی جو نظریات رکھتے ہیں، جو بھٹو صاحب کے نظریے کے دوست ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے بنیاد رکھی 1995 میں. یہ بتائیے گا کہ میر صاحب نے جو ہے وہ جب بنیاد رکھی جماعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی کہ ان کو تلوار کا نشان دیا جائے، لیکن ان کو تلوار کا نشان نہیں دیا گیا، مکے کا نشان. تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ کہانی اس ٹائم پہ نہیں تھی، اس ٹائم تلوار بین تھی، ٹھیک. کیونکہ ضیاء الحق نے اس میں ترمیم کر کے ایک آئین میں تو تلوار کے نشان کو بین کر دیا تھا. اس پہ ہم عدالت گئے، الیکشن کمیشن گئے، لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے ریفیوز کیا کہ وہ آئین میں اس ٹائم پہ وہ بین ہے، تو آپ پھر دوسرا نشان لے لیں. تو دوسرا نشان پھر ہم نے مکہ پسند کیا. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد تلوار اب بین نہیں ہے، لیکن اس میں جو اپنے بلاول زرداری صاحب ہیں، انہوں نے 2 پارٹیاں رجسٹرڈ کی ہوئی ہیں. ایک انہوں نے رجسٹرڈ کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک انہوں نے رجسٹرڈ کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین. تو پارلیمنٹرین کا نشان انہوں نے تیر رکھا ہوا ہے، اور اس کے چیئرمین بھی کسی اور کو بنایا ہے، میں بھی یوسف رضا گیلانی، اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنے آپ کو بنایا. تو تلوار کا نشان انہوں نے جا کے لیا ہوا ہے اور اس کو صندوق میں بند کیا ہوا ہے کہ کوئی اور نہ لے سکے اس کو. یہ کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب نے یہ اقدام کیا، 2 پارٹیوں کو خوف، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے جونیئر یا کوئی اور ان کی فیملی کا بندہ سیاست میں انٹری کرے گا، اس ٹائم خوف تھا. صحیح. اور کہ یہ اور کو تلوار کا نشان مل گیا تو لوگ تو اویئر ہو جائیں گے کہ آئی ایم ناٹ بھٹو، آئی ایم زرداری، جو تھا ان کو ان کا نشان مل گیا. تو انہوں نے یہ حرکت کی اس ٹائم پہ. اور نہیں، ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے دوبارہ، کورٹس بھی جائیں گے کہ بھئی ایک پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کر رہے، تو اس کو نشان کیسے ایڈ ہوا ہے. تو آپ اس نشان کے لیے کوشش کریں گے؟ ضرور کریں گے. ہم کورٹ پہ جائیں گے، ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہماری سنوائی ہو، تاکہ ہمیں نشان تلوار کا. خواجہ صاحب، کون لوگ ملوث تھے میر مرتضیٰ کے قتل کے پیچھے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو قتل کروا رہے تھے، اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، یہ وہی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ بھٹو کا نظریہ پاکستان میں پھلے پھولے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صحیح طور پہ اقتدار میں آئے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں 7 سٹار قیادت ختم ہو اور عوامی قیادت آئے. تو ان کو ایک سازش کے ذریعے ان کو ان کے گھر کے سامنے پولیس کے ذریعے ان کو مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. اور آج تک اس کیس کا کوئی اتا پتہ نہیں. تمام ملزم جو نامزد تھے وہ سب بری ہو چکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میتیں بھی ہوئی اور کوئی قصوروار بھی نہیں؟ خواجہ صاحب، بڑی تعجب کی بات ہے، بی بی وزیر اعظم رہی ہیں، ٹھیک ہے، اوسو کی وہ وزیر اعظم تھی، بعد میں بھی وزیر اعظم بنی ہے. تو کیا ان کے خاندان نے یا بحیثیت بہن ان کو یہ نہیں تھا کہ بھائی کے قتل کی تحقیقات کروائی جائے، یا ان کی فیملی نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ بی بی آپ اس کی تحقیقات کروائیں، یا انہوں نے خود عدالت سے رجوع کیا ہو؟ نہیں، انہوں نے اس ٹائم تو عدالت سے رجوع نہیں کیا تھا، لیکن 2 مقدمات درج ہوئے تھے. صحیح. ایک مقدمہ جو تھا وہ فیملی کی طرف سے ہوا تھا، ٹھیک. نور محمد گوگو کی بدیت میں، صحیح. جو میر صاحب کے سیکٹری تھے ایک، اور چشمدید کبابی تھے. ایک ان کی مدیت میں ہوا تھا، ایک جو تھا وہ فیڈریشن نے کیا تھا، ٹھیک ہے، ریاست کی طرف سے. ریاست کی طرف سے تھا. تو دونوں مقدمات جو تھے وہ درج ہوئے تھے. اس ٹائم بے نظیر پرائم منسٹر تھی، تو ظاہری بات ہے ریاست تھی،
تو ریاست کی طرف سے مقدمات درج ہوئے تھے، لیکن اس میں جو تھا وہ ڈائریکٹلی کوئی لوگ انوالو نہیں تھے. جو ہماری طرف سے ہوئے تھے، نور محمد گگو کی طرف سے جو مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں باقاعدہ ہم نے لوگوں کو نامزد کیا تھا، جس میں جو پولیس آفیسرز تھے جنہوں نے شوٹ آرڈر دیا تھا ان کو نامزد کیے تھے. لیکن بعد میں پھر وہ ٹرائل ہوئے، جو بھی ہوا ایک لمبی کہانی چلی اور پھر ان کو بری کر دیا گیا سب کو. اور ابھی تک ہم سمجھ نہیں آئی کہ قتل تو ہوئے لیکن قاتل کون ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے عبداللہ شاہ، وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ملک سے اچانک فرار ہو جاتے ہیں؟ ان کے صاحبزادے ابھی موجودہ سی ایم سندھ بھی ہیں اور کافی عرصے سے سی ایم سندھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بڑے خوش نصیب ہیں جس کے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں. شاید پیپل پارٹی کے بعد کوئی اور جو ہے سی ایم کو امیدوار نہیں ہے سندھ کے اندر، یا کوئی قریبی بہت قریبی تعلقات ہیں. تو عبداللہ صاحب جو ہے وہ ملک سے فرار ہوئے، کچھ اس بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے گا. جی، 1996 میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، فاروق زغاری نے بے نظیر کی حکومت ختم کی، تو عبداللہ شاہ صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے. پھر میرے خیال میں وہیں پہ مر گئے، ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کچھ تو تھا جو ہم بھی محسوس کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بھئی وہ کیوں بھاگا. تو اس مقدمے میں وہ ملزم نامزد تھے. ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی. دوسرا، میرے جواب سے ہی آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر وہ نامزد ملزم تھے، ان کے بیٹے کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اگر آج وہ ان کی حکومت ہے سندھ میں تو اس کے والد کی وجہ سے ہے. اگر مرتضیٰ بھٹو زندہ ہوتے تو کیا ان کی حکومت ہوتی؟ وہ تو عوامی حکومت لے کر آتے، عوام کے لوگوں کو لے کر آتے. تو ظاہری بات ہے ان کو انعام تو ملے گا، تو بالفیاض سے ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں. میر صاحب کی شہادت کے بعد پارٹی بکھر گئی تھی، پھر کس نے اس کی کمان سنبھالی؟ کیسے کارکنوں کو یکجا کیا؟ کیسے کارکنوں کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ حقائق آج تک پس پردہ ہیں؟ دیکھیں، میر صاحب کی شہادت کے بعد آپ کی بات ٹھیک ہے، پارٹی بالکل بھی کر گئی تھی. پر حقیقت کو دیکھیں تو غنوہ بھٹو نے پارٹی کی کمان سنبھالی ہماری ریکویسٹ پہ، ہمارے دوستوں کی ریکویسٹ پہ، اور انہوں نے پھر ہمارے لوگوں کو اکٹھے رکھا جس طرح بھی رکھا. میرے خیال میں کہ وہ وسائل نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے زبان کے نہ سمجھنے کے باوجود انہوں نے کافی اچھا کردار ادا کیا. اور جو ساتھی تھے، جو نظریے کے ساتھی تھے، جنہوں نے مفاد پرست نہیں تھے، ان کو جوڑے رکھا. تو غنوہ بھٹو صاحبہ نے اور پھر ہمارے کچھ اور ساتھی ہیں، جیسے اس میں ایک پرانے ساتھی ہیں ہمارے سویش سیٹھی صاحب، جو کہ پشاور سے ہی تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سب دوستوں کو اکٹھا رکھا. انہوں نے ہر بندے کو موٹیویٹ کیا کہ وہ دور آئے گا انشاءاللہ، کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ عوامی دور آئے گا اور عوام کی حکومت آئے گی. جدوجہد جاری رکھیں. ہمیں جدوجہد تھی 29 سال، اس جدوجہد کو ہو گئے ہیں، اور 29 سال سے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو اپنے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ جونیئر. خواجہ صاحب، میں آپ کی بات کاٹوں گا. یہ بتائیں کہ فاطمہ بھٹو ثانیہ بی بی بھی کہا جاتا ہے، کچھ عکس بھی نظر آتا ہے ان کو ان کے اندر. فاطمہ بھٹو کو کوئی دوسری قوت آگے آنے نہیں دے رہی تھی، یا خاندان کے افراد ان کو جو ہے سیاست میں آنے سے روک رہے تھے؟ نہیں، نہ تو کوئی دوسری قوت کا تعلق ہے اور نہ خاندان کا تعلق ہے. بیسیکلی وہ ایک رائٹر ہیں، وہ مختلف کتابیں لکھ چکی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہیں کہ ضروری نہیں کہ میں بھٹو کی پوتی ہوں تو میں پاکستان کی پرائم منسٹر بنوں. صحیح. پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ میں بہت قابل لوگ ہوں گے. ضروری نہیں کہ میں، آپ نے جونیئر کے بھی حالیہ کچھ تقاریر سنی ہوں گی، لوگوں نے اسے کویشچن کیا کہ اصلی وارث، اس نے کہا یہ میں کوئی سنیارے کی دکان پہ نہیں بیٹھا ہوں اصل نقل بھی بتا سکو. اور بتا سکوں.
ہم کون ہیں، ہم کیا کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ناظرین، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد خواجہ صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ خواجہ شکیل صاحب آج مہمان ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جونیئر ذوالفقار جو ہیں وہ 46ویں برسی پر آئے، انہوں نے خطاب کیا۔ ایک جانب بلاول بھٹو زرداری اور دوسری جانب بھٹو کے جو وارث ہیں وہ خطاب کرے۔ کارکن تعداد میں کم تھے لیکن ہم نے جذبہ دیکھا ان کا کافی بڑا تھا اس بار۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، ایک تو آپ نے کہا کارکن کم تھے، ہمارا جلسہ صرف لاڑکانہ کی حد کا، ٹھیک ہو؟ ان کا جو جلسہ تھا وہ پورے پاکستان کا تھا، وسائل بھی ان کے پاس بہت تھے، سندھ کی گورنمنٹ بھی ان کی ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ان کی ہے، صدر بھی ان کا ہے، 2 گورنر بھی ان کے ہیں، سینٹ چیئرمین بھی ان کا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بھی ان کی ہے، آئینی عہدے تقریباً ان کے پاس ہی ہیں۔ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس تو ایک جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ تو اگر جلسے کے دیکھ لیا جائے تو ہمارے لیے یہی جلسہ جو تھا وہ ہمارے لیے پہلی شیری تھی، اور جذبہ 29 سال سے دل میں آگ بوک کر رہی تھی، اور اس آگ کو نکالنے کے لیے عوام کا جذبہ تھا۔ دوسرا 29 سال بعد کسی نے بھٹو کو دیکھا تھا، لاڑکانہ کے لوگوں نے۔ آپ نے جون صاحب کی اسپیچ کا بڑی غور سے سنی ہے، جی جی، میں نے سنی ہے۔ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ آج ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہم مرتضیٰ بھٹو کے شہر میں ہیں، ہم شہنواز بھٹو کے شہر میں ہیں، ہم بے نظیر بھٹو کے شہر میں ہیں، ٹھیک۔ تو ہم ان شہر کے لوگوں نے بے نظیر کے بعد بھٹو کو نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے جب بھٹو دیکھا تو انہوں نے رخ کیا جونیئر کے جلسے کا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو لوگ تھے وہ صرف لاڑکانہ کے، تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھ لیں تو یہ جلسہ پلان تھا، یہ بس اچانک سے ان کا وہ بنا کہ ہم نے کل جانا ہے اور یہاں پہ لوگوں سے ملنا ہے؟ یہ پلان ہمارا ہر سال ہوتا ہے، ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں ٹھیک۔ جس میں جو ہم بھٹو صاحب کے مزار پہ کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ، اور شام کو جو ہے تو پھر جلسہ ہوتا ہے پیپل پارٹی کا؟ سرکاری پیپلز پارٹی بولا کرے، اچھا، سرکاری بھی؟ پارٹی تو اس کو تھوڑا بتائیں کہ سرکاری کیسے؟ سرکار میں ہے نا، اچھا، سرکاری پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک، وہ اقتدار کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے، صحیح۔ ٹھیک۔ یہ آپ کا ماننا ہے؟ یہ میرا ایسے وہ نہیں مانتے؟ کیسے نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، اگر ہمیں حکومت نہ بھی ملے تو ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ 17 سال جی جی، 17 سال ہمارے ساتھی جلا وطن رہے، ٹھیک۔ قربانیاں کس نے دی؟ ہمارے ساتھیوں نے۔ 17 سال ہمارے دوستوں نے کوڑے کھائے، 17 سال ہمارے دوستوں نے پھانسیاں قبول کی، اور قربانیاں انہوں نے دے دی۔ انہیں تو سمجھ اس بات کی ابھی تک نہیں ہے، شاید وہ جو بی بی کی شہادت ہے اس کو وہ کرتے ہیں کیش کر؟ اس کو کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ضیاء الحق کی دور کی بات کرتے ہیں تو قربانیاں تو بھی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں نے دی تھی، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو قربانیاں تو انہوں نے دی۔ پھر ہماری قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جب بے نظیر کی شہادت کے بعد زرداری کی گورنمنٹ سندھ میں آئی، تو ابھی تک ہمارے دوست وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ کبھی کسی کی نامعلوم لاش ملتی ہے، کبھی پولیس مقابلے پہ مار دیا جاتا ہے، تو ابھی تک یہی سلسلہ وہاں شروع ہے سندھ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ابو کا نا ایک لاوا تھا، یہ جو لوگ اندر پک رہا تھا لوگوں کا، لاوا پک رہا تھا، وہ پھٹ چکا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے جونیئر کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یار اب سندھ کے وارث آ گئے ہیں۔ سندھ کے بارے سے، ٹھیک۔
کیا کہیں گے جونیئر صاحب جو ہیں ذوالفقار جونیئر صاحب جو ہیں وہ شیڈول کا اعلان کر چکے ہیں، کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں، تو کچھ آپ کے پاس ہے کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کہاں دورہ کریں گے، کارکنوں کو کیسے یکجا کریں گے، اور آیا آپ کی اس جماعت میں وہی روایتی خاندانی سیاست ہوگی کہ نہیں کچھ الگ ہوگا؟ جو الگ ہوگا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ ان کا آگے شیڈیول کیا ہے. ابھی تو وہ سندھ میں ہے. ٹھیک۔ کیونکہ آپ کو ذرا علم ہوگا کہ سندھ میں گرمی تھوڑی زیادہ پڑتی ہے، 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے درجہ حرارت ہے۔ تو ابھی تھوڑا اگر ہم دیکھ لیں تو ابھی تھوڑا موسم بہتر ہے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ. صحیح۔ تو دوسرا وہاں کے نالز کا جو ایشو چل رہا ہے اس کو چل رہا ہے. اور جونیئر صاحب نے کافی اچھا اس ایشو کو اٹھایا اپنی پہلی تقریر میں، ہم نے اس کو بھی سنا۔ اٹھایا ہی انہوں نے ہے، نہیں تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. انہوں نے دستخط کر دیا، کام چل کر رہا تھا. ٹھیک ہو وہ تو جونیئر نے جو ایشو کو جو ہے اچھالا، اور آج وہ پورا سندھ جو ہے اس پہ کھڑا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی بھی مگرمچھ کے آنسو خود رو رہی ہے۔ رو رہی ہے، خود ہی کر کے ابھی خود ہی وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے تو نہیں کیا. تو سمجھ سے پالا تر ہے. لیکن ابھی شیڈول میں انشاءاللہ آگے ان کا ہے، پورے پاکستان کے دورے ہیں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان بھی ہے اس میں، اور کے پی بھی ہے، پنجاب بھی ہے، اور آزاد کشمیر بھی ہے، اور بلوچستان بھی ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی سندھ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ان کا بہت پیک شیڈولز ہے، کیجول بہت ان کا ٹائٹ ہے. تو ابھی کوئی کنفرم ڈیٹس ہم نہیں دے سکتے جب تک ہماری میٹنگ نہیں ہوتی. جب میٹنگز ہو جائیں گی، کنفرم ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہوگا. تنظیمیں ختم ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نئی تنظیمیں بن رہی ہیں، نئے صدور اور نئے لوگ آئیں گے، یعنی پرانے لوگوں کو پھر شیفل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی تنظیمیں جو بھی بنیں گی نئے لوگ آئیں گے اور پرانے لوگ ہوں گے، جو پرانے وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے مجھ پہ کوشچن کیا کیا وہی روایتی لوگ۔ ہوگی. کوئی روایتی سیاست نہیں ہوگی، کوئی خان نہیں ہوگا، کوئی وڈیرا نہیں ہوگا، کوئی چودھری نہیں ہوگا، کوئی جاگیردار نہیں ہوگا. عوام ہوگی. ہمیں 7 اسٹار قیادت نہیں چاہیے، نہ ہی ہم 7 اسٹار قیادت کو تسلیم کرتے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو، ان کو بھی 7 اسٹار قیادت سے سخت نفرت ہے. اچھا۔ وہ آپ کے ساتھ زمین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگوں کی قیادت لے کر آئیں گے جو عوام کے ساتھ ہو، جو ہم عوام اپنا علاج کرائے وہاں سے لیڈرشپ بھی چاہیے۔ بھی علاج کرائیں. جہاں سے عوام اسکول میں تعلیم حاصل کریں وہاں لیڈر کے بچے بھی وہاں تعلیم حاصل کریں. تب کہیں جا کے چینج آئے گا. ایسے چینج نہیں آئے گا. ہمیں 7 اسٹار، اگر آپ دیکھ لیں اس ٹائم ملک میں باریاں لگی ہوئی ہے 7 اسٹارز. زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، تینوں کی باری لگی ہوئی ہے. ایک کو سندھ دے دو، دوسرے کو پنجاب دے دو، تیسرے کو کے پی دے دو. 7 اسٹار سے قیادت نہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری قیادت 7 اسٹار نہیں ہوگی، عوام کی قیادت ہوگی، عوام کی تنظیم ہوگی، عوامی تنظیم ہوگی. خواجہ صاحب، اکثر ہم نے دیکھا کہ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو دیکھا ہوا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے دو سیاستدان ہیں، اختلافات ہیں، پھر بڑے شامل ہو جاتے ہیں، کچھ دے کچھ لے، بات ختم۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو یہ ایک ہو جائیں گے؟ بڑے آ جائیں، بس ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی ہیں، معافیاں ہو گئی، گلے لگا لیا، کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں ماضی میں کچھ ہو سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو لانچ ہوئے ٹھیک 30 سال ہو گئے. ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت عجیب عجیب سا وقت بھی ہم پر آیا. ٹھیک۔ آپ کا کیا خیال ہے ایسی طاقتیں پہلے نہیں آئی ہوں گی؟ راضی نامہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. نیور. جب اس وقت ہم نے نہیں کیے یا ہماری قیادت نے نہیں کیا تو اب کیوں کرے گا؟ اب تو وہ سخت دور گزر چکا ہے. اب تو ہماری قیادت جوان ہو گئی ہے، اب تو ہماری قیادت آ رہی ہے.
تو اب ہم کیوں کریں گے؟ تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنی پارٹی کو لے کر چلیں گے کہ وہ پارٹی ہے جو مرتضیٰ بھٹو نے بنائی تھی، اور ہم اپنی پارٹی کے ساتھ چلیں گے اور اپنی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ اگر سندھ میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پہلا کام کیا ہوگا؟ وہ عوام کی خدمت ہوگی کہ وہ قتل جس کے آج تک ملزمان سامنے آئے تو ہیں، بری ہو گئے، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو جو کیس ہے وہ تو ظاہری بات ہے عدالتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہم کیس ری اوپن ضرور کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ سے باوالا اور شہید ذوالفقار ری اوپن سے ری اوپن سے وہ کیس ہم ری اوپن کرائیں گے، ضرور ری اوپن کرائیں گے، ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف ملنا چاہیے ملک میں، تو وہ تو پھر عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ہمیں انصاف کیسے دلواتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ نے دیکھا، انہوں نے ری اوپن کروایا، ہم اس کے خوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فیصلہ میں کوئی سمجھ سے بالا تر فیصلہ آیا، صحیح۔ ٹھیک ہے، کس نے معافی مانگی کس نے نہیں مانگی سمجھ نہیں آیا، لیکن مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیس تو بہت ڈفرینٹ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انصاف کے تقاضے پھر کیسے پورے کیے جاتے ہیں۔ باقی عوامی خدمت وہ تو ہمارا منشور ہے۔ خواجہ صاحب، بڑے تعجب کی بات ہے، ایک شخص عوام کی بات کرتا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، عوام کے لیے نکلتا ہے، اس کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا وہ عوام، اس کی سیاست عوام کے محور گھومتی ہے، عالمی طاقتوں کو بھی وہ جو ہے للکارتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید میری مراد اقتدار میں آتے ہیں، ان کو پھانسی دی جاتی ہے، ان کے بعد ان کے صاحبزادوں کو جو ہے کس طرح سے قتل کروایا گیا، بی بی کو قتل کروایا گیا، پورا بھٹو خاندان جو ہے وہ شہید کروا دیا گیا۔ میرا سوال پھر آپ سے وہی ہوگا، وہ کون لوگ تھے جو اس لیڈرشپ سے خوفزدہ تھے؟ دیکھیں، بھٹو خاندان یہ وہ خاندان ہے جس نے ہمیشہ عوام کی بات، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب نعرہ دیا اور جب اپنا منشور دیا، روٹی کپڑا اور مکان اس کے بعد انہوں نے اپنے وعدے پورے کرنے شروع کی، اور جو عوام ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوئی گئی، ٹھیک ہے، پھر انفارچونیٹلی ضیاء الحق جیسے لوگ برسر اقتدار آ گئے، ماشاءاللہ لگا دیا گیا، اور بھٹو صاحب ہے ایک ناکردہ گناہ میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی دے دی۔ پھر اس کے بعد شاہ نواز بھٹو کو ایک سازش کے ذریعے زہر کا انجیکشن دے مار دیا گیا۔ پھر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آنے کے 3 سال بعد 93 میں وہ آئے، 96 میں شہید کر دیے۔ کر دیا گیا۔ پھر بے نظیر کا بھی آپ نے دیکھا 2007 دسمبر میں ان کو بھی لیاقت باغ شہید کر دیا گیا۔ اصل میں یہ وہ خاندان ہے جو عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم سیاست کریں گے تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے۔ تو جو بیرونی طاقتیں ہیں جو اپنا انفلوئنس چاہتے ہیں ملک میں، وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ جو ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی سازش کے طور پہ ایک ڈرامہ رچا کے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز کی مرڈر کا، تو وہ تو ایک ساری کہانی دنیا کو پتہ ہے، پلان مرڈرز تھے۔ پلان مرڈر تھے، ٹھیک ہے۔ اب بے نظیر کی مرڈر کا جو ہے تو وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پیپل پارٹی اس کے بعد حکومت میں بھی آتی ہے، باہر کے اداروں سے مدد بھی لی گئی، کیس آج بھی وہیں پہ ہے۔ دیکھیں تو کیا جونیئر صاحب جو ہیں وہ اپنی اس جو پھپھو ہیں
ان کے کیس کو بھی ری اوپن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کریں گے جی، ہم بے نظیر بھٹو کے کیس کو ری اوپن ضرور کریں گے، کیونکہ وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ ایک اندھا قتل ہے اور اس کی سچائی عوام کے سامنے آنی چاہیے، تو ہم اس پہ ضرور ری اوپن کریں۔ یہ بتائیے گا، کیا ذوالفقار جونیئر صاحب جو بھی آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ جب لے کر آتی ہے نا، ایک عام تاثر ہے کہ کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں، سیاست میں، بالکل پاکستان میں ہے نا، تاثر ہے۔ ایک تاثر سا ہے کہ بھئی یہ بس یہ آ گیا تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہم عوامی طاقت پر آئیں گے۔ ہمارے پاس اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو ہمارے پاس وسائل ہوتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ ہم تو، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ہمارے پاس جو ورکر ہے، ہمارے پاس کوئی چودھری، کوئی جاگیردار، کوئی خان، کوئی نواب، کوئی وڈیرا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ابھی تو تنظیمیں ٹوٹ گئی ہیں، آپ کو بتایا، لیکن ہمارے جو سوابی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک مزدور ہے۔ ہمارا جو مالاکنڈ کا پریزیڈنٹ ہے وہ دیہڑی دار مزدور ہے۔ ہمارا جو سوات کا پریزیڈنٹ تھا وہ دیہڑی دار مزدور تھا۔ تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے ہوتی تو کیا ہمارے پاس وسائل نہیں؟ خواجہ صاحب، معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں آپ سے قبل خان صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ یوتھ کو لائیں گے، خاندانی سیاست نہیں ہوگی، جاگیردار نہیں ہوگا، وڈیرا نہیں ہوگا، لیکن 2018 میں آپ نے دیکھا، 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہی روایتی سیاست دان ہے۔ کہتے تو سب ہیں، لیکن جب اقتدار ملتا ہے تو طبیعتیں اور موڈ بدل جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں جی، خان صاحب تو لائے گئے تھے تھے جی، تو پھر ان کو ان کی لائے عمل پہ جانا تھا۔ ٹھیک، ہم ان لوگوں کے ذریعے نہیں آنا چاہتے ہیں، صحیح۔ ہم عوام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ اگر عوام ہمیں پسند کریں گے، ہمارے نظریے کو پسند کریں گے تو ہم آئیں گے۔ اگر نہیں، عوام کو وہی نظریہ، وہ 7 سٹار کی عادت چاہیے، پھر ہم نہیں آئیں گے۔ تو خان صاحب کو اس لیے چینج نہیں لا سکے کہ خان صاحب جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اور پھر وہ تو دیکھیں، آپ کو آج کل تو سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کس طریقے سے باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے اور وہ اقتدار سنبھالا، اور پھر باجوہ صاحب نے یہ جاتے جاتے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو دیکھیں، خان صاحب ابھی مطلب، میں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی، میں پاکستان کو تو نہیں بتا سکتا، لیکن کے پی میں وہ کی پارٹی جو ہے، خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، لیڈر ہیں، ایسے ہی۔ کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے یہاں پہ، لیکن ہم اس نوجوان طبقے کو اب ایک نوجوان دے رہے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار صاحب جب سامنے آئے لڑکانہ میں تقریر کی، تو اندرون سندھ میں کیا رد عمل آیا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو اطلاعات ہیں وہ واقعی حقیقت میں خوف زدہ ہے کہ جی مائنس بلاول ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اسپیچ کے بعد پورا سندھ ہم جونیئر کے پاس ابھر رہے ہیں۔ آپ کو جو میں نے وہاں کہا نا، پیکڈ ہے وہ ان کا اسکیجول، تو وہ لوگ آ کے ان سے ٹائم لے رہے ہیں۔ کوئی جلسے کے لیے ٹائم لے رہا ہے، کوئی شمولیت کی نہیں لے رہے؟ کوئی شمولیت کے لیے ٹائم لے رہا ہے، کوئی وکلاء تنظیم آ رہی ہے کہ بھئی ہمارے بار سے خطاب کرے، کوئی کیا پروگرام آ رہا ہے، کوئی کیا۔ تو وہ اتنے زیادہ پروگرامز آ گئے ہیں، اور اوپر سے کینالز کا مسئلہ 25 کو دادو میں جونیئر نے جو ہے تو دھرنے کا اعلان کر دیا ہے مورو پل کے اوپر۔ ہم دھرنا دیں گے وہاں پہ، ہمارے جو دوست ہیں وہ کینالز کے خلاف دھرنا دیں گے۔ 28 کو جو ہے تو سکھر پار میں ان کا خطاب ہے۔ تو اتنا ٹائٹ سکیجول ہو گیا، اور سندھ کے جتنے بھی قوم پرست لوگ ہیں وہ رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جو لوگ پیپلز پارٹی کو لائک نہیں کرتے، مطلب زرداری کو، پیپلز پارٹی سرکاری میں پیپلز پارٹی سرکاری پیپل پلٹی۔ سر اس کو لائک نہیں کرتے اور بھٹو کو لائک کرتے ہیں، وہ سب رابطے میں آ گئے ہیں۔ تو ایک ٹائٹ سکیجول ہو گیا، اس وجہ سے تو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم نے کے پی اے اور علاقوں کا، کیونکہ جب تک سندھ میں کور نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتا تو آگے نہیں آنا۔ آگے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے
سندھ کو بہت زیادہ فوکس ابھی فی الحال ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے انشاءاللہ وہ خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے. جونیئر ذوالفقار جو ہیں وہ پوتے ہیں اور میر مرتضیٰ صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں، حقیقی وارث وہ ہیں. دوسری جانب بلاول بھی خود کو بھٹو کہتے ہیں. بھٹو کا اصل وارث کون ہے؟ دیکھیے جی، اصلی اور نکلی پہ نہیں جاتے. اس سنیارے کی دکان تو ہے. صحیح. جونیئر صاحب نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ جی یہ اصلی سونا ہے اور یہ نکلی سونا ہے. کون کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کا نظریہ کون لے کر چلتا ہے ٹھیک. وہ دیکھا جائے گا. پوتے ہیں، نواسے ہیں. ٹھیک ہے جی. پوتا بھٹو ہے، بھٹو زرداری ہے. وہ زفاری ہے. اچھا وہ زرداری ہیں. بلاول زرداری، بلاول زفاری. بھٹو نہیں ہے. دیکھیے کیسے ہو. وہ لکھتے ہیں نا ساتھ. دیکھیے جی وہ تخلصات بھی لگا لیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. میں تو آپ کو نہیں بنا کر سکتا. صحیح. آپ اپنے ساتھ عامر بھٹو لگا لیں، صحیح. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے تخلص لگائے ہوا ہے، سو دفعہ لگائے. ٹھیک. اچھا اس وجہ سے تو نہیں لگایا کہ نانا بھٹو تھا، والدہ بھی بھٹو تھی، اس چیز کو کیش کرنے کے لیے؟ کیش کرنے کی بیسیکلی انہوں نے بھٹو کا کیش کرنا تھا، اور ابھی تک کیش کر رہے ہیں. ابھی تک اقتدار یہ بھٹو کا اقتدار ہے، ان کا تو نہیں ہے. صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. ابھی تک وہ بھٹو کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں. زرداری کے نام پہ الیکشن لڑ کے دکھا دے. اگر انہوں نے 10 ووٹ لے لیے، آپ آ کے مجھے بتائیے کہ انہوں نے 10 ووٹ لی. سندھ میں بھی، ٹھیک. سندھ میں بھی تو زرداری اگر جلسے میں کھڑا ہوتا ہے تو جی اے بھٹو کا نعرہ پہلے لگاتا ہے، پھر بات شروع کرتا ہے ایسے ہی. بلاول بھی جب کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پہ تو سب سے پہلے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے. تو اگر بھوام جی زرداری نہیں لگاتا. یہ زرداری لگا کے تو دکھائے. ٹھیک ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو. صحیح. چلیں آپ زرداری کے نام کی سیاست کر لیں سندھ میں، لیکن اور نعرے چھوڑیں. لیکن ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کنگ میکر ہیں زرداری صاحب. دیکھے ہوں گے کنگ میکر. 30 سال ہم نے ان کی جبر کو برداشت کیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. کسی کے لیے کنگ میکر ہوں گے. ہم جبر برداشت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے وہ کنگ کیا کنگ بھی نہیں ہے، میکر تو چھوڑ دیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ خواجہ شکیل صاحب تھے. بہت جو ہے انہوں نے سنجیدہ گفتگو کی، ان مسائل پر بات کی، ان چیزوں کو اٹھایا آج ہم نے جن پر لوگ جو ہے وہ سننا اور بولنا چاہتے ہیں. جونیئر ذوالفقار جو ہے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تو کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس وقت اندرون سندھ کے اندر وہ جو ہے کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. کچھ جو ہے وہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں. ایک جو ہے وہ نہروں کے حوالے سے جو اس وقت ایک ایشو اٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ دھرنا بھی دینے جا رہے ہیں. تمام تر صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باخبر بھی ہے، اور ذوالفقار جونیئر صاحب جو ہیں وہ واپس اپنے دادا کی اس جماعت کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. نظریاتی کارکن جو کہ آصف علی زرداری صاحب اور موجودہ قیادت سے ناراض ہیں، ان کو واپس ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یقیناً خوش آئند بات ہے. پاکستانی سیاست میں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے. ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے ایپیسوڈ تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. والسلام.